السلام علیکم۔ ذرا سوچئے، اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ اسے باوقار اور پاکیزہ بھی بناتا ہے۔ چاہے وہ عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو یا ازدواجی زندگی، اسلام نے ہر جگہ اعتدال، حکمت اور نیت کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ سردیوں کا موسم ہو یا گرمیوں کا، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، لیکن اسلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ فطرت کو خواہش نہیں بلکہ عبادت کا ذریعہ بنایا جائے۔ آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ سردیوں میں میاں بیوی کے تعلقات کو اسلامی طریقے اور حضرت علی علیہ السلام کی حکمتوں کے مفہوم کی روشنی میں کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام ازدواجی تعلق کو محض جسمانی ضرورت نہیں سمجھتا بلکہ اسے سکون قلب، ذہنی اطمینان اور رحمت کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا۔ سکون کا مطلب صرف قربت نہیں بلکہ تحفظ، اعتماد اور اطمینان بھی ہے۔ سردیوں میں جب موسم خود انسان کو سست، کمزور اور کبھی کبھار تنہا کر دیتا ہے تو میاں بیوی کا تعلق اس سکون کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اسلامی ادب اور حکمت کے ساتھ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب اقوال میں بار بار یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے لیکن انہیں فطرت کے خلاف نہیں لے جانا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقل وہی ہے جو خواہش کو صحیح راستہ دکھائے، نہ کہ اسے مکمل طور پر ختم کرے۔ سردیوں میں بعض اوقات جسمانی کمزوری، تھکن اور سستی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی کیفیت کو سمجھے، زبردستی یا بے جا اصرار سے بچے اور تعلقات کو محبت اور نرمی کے ساتھ نبھائے۔ اسلامی تعلقات میں صفائی اور طہارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سردیوں میں چونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور سستی غالب آ جاتی ہے، اس لیے بعض لوگ طہارت میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، لیکن دین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ جو شخص ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھتا ہے وہی حقیقی سکون پاتا ہے۔ ازدواجی تعلق سے پہلے اور بعد میں طہارت کا خیال رکھنا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ روحانی سکون کے لیے بھی اہم ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام میں نیت کو ہر عمل کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق صرف خواہش پوری کرنے کے لیے ہو تو وہ محدود ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں یہ نیت شامل ہو کہ ہم ایک دوسرے کو حرام سے بچا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ سردیوں میں جب ماحول پرسکون ہوتا ہے اور دل نسبتاً نرم ہوتا ہے تو اس نیت کو تازہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب حکمت یہ بھی ہے کہ نرمی وہ صفت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں نرمی، برداشت اور سمجھداری سب سے زیادہ اہم ہے۔ سردیوں میں چونکہ مزاج میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے، اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لہجہ نرم رکھیں، چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں اور محبت کو ترجیح دیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس نہ صرف جسم کو ڈھانپتا ہے بلکہ سردی سے بچاتا ہے، آرام دیتا ہے اور انسان کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ سردیوں میں اس مثال کی گہرائی اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کو سکون دینا، یہی اس آیت کا عملی مفہوم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں اعتدال کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ وہ نہ افراط کے قائل تھے اور نہ تفریط کے۔ سردیوں میں بعض لوگ مکمل غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض حد سے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتیں نقصان ہیں۔ اسلام ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ نہ جسم کمزور ہو اور نہ روح بوجھل ہو۔ اسلامی ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ ازدواجی تعلقات کو راز رکھا جائے۔ ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، مذاق بنانا یا نمائش کا حصہ بنانا سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب یہ حکمت بہت واضح ہے کہ عزت وہی محفوظ رکھتا ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس موضوع پر گفتگو بھی پردے
اور شائستگی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سردیوں میں خوراک، آرام اور محبت تینوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سادہ، حلال اور متوازن غذا کا حکم دیتا ہے تاکہ جسم کمزور نہ ہو۔ مناسب نیند اور سکون بھی ازدواجی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ طاقتور انسان وہ نہیں جو صرف جسمانی طور پر مضبوط ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا ہو اور اس پر قابو رکھتا ہو۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ذہنی کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سردیوں میں بعض اوقات اداسی، تنہائی اور سستی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں محبت بھرا رویہ، گفتگو اور توجہ رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تعلق صرف جسم کا نہیں بلکہ دل اور دماغ کا بھی ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی طریقہ کسی ایک موسم کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں، اصل چیز نیت، ادب، صفائی، اعتدال اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر میاں بیوی ان اصولوں کو اپنا لیں تو ان کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت آ جاتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کے مفہوم سے ملتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو اسلام ہمیں دکھاتا ہے، ایک باوقار، متوازن اور پاکیزہ ازدواجی زندگی کا راستہ جو نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخر میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔